وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد لامحدود درود پاک سید کائنات روح کائنات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ تقریب پیش کرنے کے بعد دعا کو اللہ تعالیٰ بیان کرو گی سبحانی اکرام کا بھی عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے وہ بہترین لوگ ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خیر البریہ لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھا. سبحان اللہ. حضرت صاحب معمول سی کہ آخری جمعہ المبارک کو جامعہ صوفیہ کے حضرت علی شیر خدا کا اس پاک ہوتا ہے انشاءاللہ آج بھی ہوئے گا شبینہ ہوتا ہے. اس حوالے کے نال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرنا چاہنا. فرمایا خیر البریہ اس کو مراد مفسرین کرام آتے ہیں حضرت علی کی ذات ہے. اس واسطے کہ علی وہ ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کی شان یہ ہے کہ علی کی ولادت بیت اللہ کے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی ولادت بیت اللہ کی اور شہادت مسجد کے اندر ہو. یعنی علی نال محبت کرنے والا وہ یہ جڑا مسجد نال محبت کرتا ہے، جڑا بیت اللہ نال پیار کرتا ہے. آپ کی شہادت و ولادت نے یہ بات دس دیتی ہے کہ میرے نال پیار کرنے والا مسجد کے اندر ہی ہے. کوئی یہ کہ میں علی نال محبت کرنا، علی نال پیار کرنا، مسجد نال محبت نہ ہوئے، قرآن نال محبت نہ ہوئے، وہ سمجھے کہ میری محبت کچی، وہ سمجھے کہ میری محبت نہیں ہے. کیونکہ ولادت بیت اللہ شریف کتنی بڑی سعادت ہے. اور ولادت کے بعد تاریخ والے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نا ترائے دن اکھاں نہیں کھولی، ترائے دن اکھاں نہیں کھولیاں. حضور علیہ السلام جب تشریف لے آئے، اللہ اکبر، جب سرکار تشریف لے آئے علی نے اکھاں کھول دی. اس کے اندر
حکمت و فلسفہ یہ سی کہ آپ چاہتے سن کہ دنیا تو سب تو پہلے زیارت ہوئے سرکار مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سب تو پہلے، اور بچپن کے اندر ہی چھوٹی عمر کے اندر اسلام کو بولتا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نا کہ آپ نے کہ علی جاؤ روس آئے قریش کے سرداروں نے بلا کے لے آپ تشریف لے گئے، جا کے سارے واقعہ سارے گھر دعوت قریش کے سردار جو اکٹھے ہو کے دعوت کھانا آ گئے، دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک له، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دیتی۔ وہ بدبخت بڑے غصے سے آ گئے، ناراض ہوئے، انہوں نے کیا کہ سانوں اس واسطے بلایا سی، چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ایک دن ارشاد فرمایا علی سارے نے بلا لے۔ 3 بار ایسا ہوا، جب تیسری بار ہوا نا تو سارے سردار بیٹھے سن، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اسلام کی حمایت کا اعلان کرتا ہے؟ کون ہے جو اسلام کی حمایت کرتا ہے؟ جب آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ فرمایا، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، دوسری بار فرمایا، وہ پھر چپ کر کے بیٹھے، کوئی اعلان نہیں کرتا کہ اسی اسلام کے حامی ہیں، اسی اسلام کی حمایت کرنے ہیں، اسی اسلام کی مدد کرنے ہیں، یا اسی اسلام لے ہونے ہیں۔ کوئی بھی بندہ نہیں بولیا کہ آخر کے ہوتے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کھڑے سن، سردار قریش کے بالکل اینڈ ہوتے آپ تشریف فرما لیں۔ آپ نے کر کے ہاتھ اونچا کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اسلام کی حمایت کرتا ہوں۔ سارے دیکھنے لگے کہ یہ عمر کا چھوٹا ہے اور بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہیں، کوئی بندہ اگر نہیں پہ بڑھتا، لیکن علی پہ آپ کا اسلام کا حامی ہے۔ اور یہی بات تھی کہ پھر علی نے جو شجاعت اسلام کے حق کے اندر دکھائی وہ کائنات میں دیکھی۔ اللہ اکبر، جس مقام تے بھی اسلام نو ضرورت پئی حضرت علی کی حمایت سامنے۔ خندق تے غزوے کے موقع تے نا ایک بڑا نامی گرامی پہلوان کافر عمر ابن عبد ود نام سے ہوتا ہے، بڑا مشہور ہے، جی میں مرحب مشہور ہے، خیبر دے نو بڑا مشہور ہے کہ دردا ان نال لڑتا کوئی ان نیڑے کوئی نہیں سیا۔ یہ میدان کے اندر نکلے کہ مقابلہ کیے، آتا کیے کہ مسلمانوں آج کون ہے جو میرے نال لڑے؟ تسی آکھدے ہو بھئی شہید ہونا تے جنت ملے گی، آج آؤ میرے کو، میں کہوں گا اپنے ہاتھوں شہید کرنا کہ تم جنت تے جاؤ۔ ان کر کے اس نے بدبخت نا گلاں کرنے شروع کی، اونچی اونچی ٹکرا مارنے شروع کی۔ سارے مسلمان دیکھتے پہلے بھی ہوں ان کے مقابلے کون نکلے؟ اچانک مسلمانوں نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم تلوار پکڑے سامنے آ۔ باقی صحابہ کرام مجھے سوچ رہے ہیں کہ ٹکرا پہ مارتا ہے، گلاں پہ کرتا ہے، لیکن دن آج جا کے لڑ کے اجے سوچ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ علی اسلام کی حمایت کے اندر سامنے آ گئے۔ بچپن کے اندر بھی دیکھو کہ کفار بیٹھے نہیں کہ آپ کہتے ہیں میں حمایت کروں۔ جب انہوں نے للکایا کہ آپ سامنے آ گئے، وہ آخر لگا علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے، میں تیرے نال لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا بدبخت لڑنا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ آخر میں جنت تو ساتھی ہے ہی، پر تینوں جہنم میں نکلنا۔ جنت تو ساتھی ہے پر تینوں جہنم میں بھیجنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے اور بڑھ کے ایک ہی تلوار کا وار کی نظر واسطے جنم کا۔ حضور علیہ السلام تک جب قبر پہنچی نا تو سرکار اتنے خوش ہوئے،
اس کا مقابلہ کرنا اس کے غرور جتنے بھی ایسا موقع آیا نا کہ کسی نے اسلام کی غیرت کو للکاریا یا کوئی گل کی تھی اللہ اکبر آپ ضرور سامنے یا کئی بندے دشمنی نہ لڑتے ہیں کہ کئی ایویں جگتا میں فکرہ مارے آپ نے نماز ادا کر رہے تھے ایک بندہ آیا کچھ صحابہ کرام بیٹھے نے سائل آیا بنگر والا اس نے آ کے صدا کی تھی کہ کوئی اسے کہنا نہیں تھی تو جان لگے آپ نماز مشغول ہیں وہ جان لگے کیا کہتا ہے کہ میں تو سنا سی کہ نبی کے بنن والے پیسہ کی نہیں پڑے تھے تو میں کسی شہر کو ان کا جو گل کی تھی نا تو روایت دینا ہوتا ہے کہ آپ نے روح نبھائی نماز کے اندر ہی آپ نے ان کا اشارہ کیا بھی روح نکلا مقصد ہے کہ اس موقع پہ ہوتے ہوئے حمایت کی ضرورت آئی علی سامنے اللہ اور حضور علیہ السلام جب آپ مدینہ تشریف لے آئے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہجرت کے موقع پہ اپنے بستر پہ سلا ذرا خود سوچو کہ ایک ان کسی کی میں اپنی جان نو سرکار کو قربان کر باہر کافر تلوار لے کے کھڑے ہیں جان کے دشمن نے بستر پہ حضرت علی لیتے ہیں لائٹوں کا دور کوئی نہیں کہ کسی پہچان کے مارنا اندھیرے کا دور ہے روشنی میں کوئی نہ ہوتی نا یقیناً سرکار سمجھ کے انہوں نے حملہ کر دیا کسی بندے نے سوال کیا علی وہ رات سے بڑی اوکھی لگی ہونی ہے پریشانی کے عالم میں لگی ہونی ہے جاگتے لگی ہونی ہے آپ نے فرمایا کہ جتنے سکون کی نیند اس رات آئی کبھی آئی جتنے سکون اگر میں اس رات آرام کیتا ہے حضور علیہ السلام کے بستر مبارک پہ کتنی آرام دہ نیند کری دی ہے پوچھنے والے نے پوچھا حضور کی وجہ ہے دشمن باہر کھڑا ہے تلوار لے کے کھڑے نہیں اس کے وقت کے اندر حملہ کر سکتے نہیں آپ فرما رہے ہو کہ میں نے نیند بڑے سکون کی آپ نے فرمایا کہ نیند اس واسطے سکون دی آئی ہے کہ اگے جدوں میں سوندا تھا نا کہ ایمان یہ آخدا سی پتہ نہیں صبح جاگاں گے کہ نہیں جاگاں ہر بندہ سوندا ہے نا کسی نے کوئی یقین ہوتا ہے تو صبح جاگے گا نہیں یقین ہوتا ایک سا تو بعد دوجا سا ہوتا ہے تو وہ یقین نہیں ہوتا کہ رات تک بڑی لمبی ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ خیال ہوتا سی کہ پتہ نہیں صبح جاگنا ہے کہ نہیں عبادت ریاضت کر کے اللہ کی بارگاہ دے اندر بیٹھنا لیکن سرکار نے جب اپنے بستر مبارک سے دکھایا فرمایا علی صبح اٹھ کے اے امانتاں واپس کرنا مدینہ آ جانا میں سرکار دے ان الفاظ کو پتہ چل گیا کہ میرا دشمن ہوں کوئی نہیں بگاڑ سکتا جتنے بھی لوگ سامنے ہوں جب حضور فرما دیتا ہے علی صبح اٹھ کے امانتاں واپس کرنا میں نے پتہ چل گیا میں اٹھنا بھی ہے امانتاں بھی واپس کرنی ہے تو مدینہ میں پہنچنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی میں نے پتہ چل گیا کہ میں انشاءاللہ صبح ضرور شجاعت بھی علی کے اندر اللہ اکبر علم بھی علی کے اندر شجاعت کی کیفیت بیان کر رہا ہوں شجاعت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کافر کا مقابلہ کر رہے شجاعت اس شے کا بھی نام ہے کہ انسان اپنے آپ پہ کس طرح قابو پاتا ہے اپنے غصے پہ اپنی بات پہ کس طرح علی نے میدان جنگ کے اندر لڑ کے دس دیتا کہ علی اس میدان کے اندر بھی شجاع ہے اور علی نے یہ بھی ثابت کر دیتا کہ علی اپنی ذات پہ ٹکا ہو آپ امیر المومنین نے واپس کرنا چاہیں امیر المومنین کا درجہ ہے سمجھو کہ جی میں ہوں حکمران ہے
بادشاہ فوج کرے، پولیس، عدلیہ، انتظامیہ، سارے بینک میں کرے، آپ امیر المومنین جنگ صفین کو واپسی پہ آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ جو کوفے واپس پہنچے کہ دیکھا کہ ایک یہودی آپ کی وہ زرہ چیک کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے۔ وہ ہے چور، چوری کی تھی، پتا بھی آپ کی نہیں جا رہی، پر موقع سے مکر گیا۔ آخر میں گئی میں خریدی ہے اردو لے گئی۔ آپ نے فرمایا میری ہے، میں نے اچھی طرح پہچاننا۔ وہ کہنے لگا جی نہیں میری ہے، دوسری امیر المومنین ہونے ناطے پر میرے سے دھونس نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں کوئی تیرے سے دھونس نہیں کر رہا، چل قاضی کی عدالت میں چل رہے، تو بھی گل سنا میں بھی گل سنیں گا۔ حالانکہ مرتبہ امیر المومنین یہ سی کہ آپ اگر فوج نو پولیس نو حکم دیتے کہ ہم پکڑ لو ہے میری یہ بندہ پہچانتا ہے اپنی چیز نو، کہ یہ بھی جائز آئی، یہ بھی روا آئی، ٹھیک آئی، لیکن فرمایا چل میرے نال۔ جب آپ قاضی کی عدالت میں پہنچے نا، قاضی امیر المومنین نو دیکھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹھ جا، آج میں عدالت کے اندر امیر المومنین کی حیثیت نال نہیں آیا بلکہ ایک سائر کی حیثیت نال۔ آج میرے نال تیرا سلوک ہے امیر المومنین نال نہیں کرنا، کھڑا نہیں ہونا۔ کہ قاضی بھی تو ہے جنہوں آپ نے اپوائنٹ کیتا ہے، آپ نے لایا ہے، آج اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا بلکہ جی میں ایک عام سائر نال سلوک ہوتا ہوگا۔ آپ بھی دیکھنا چاہتے سن کہ میرا تیرا لایا یا قاضی ہے وہ کی کرتا ہے، اس کا سلوک سائلین نال کی ہوتا ہے۔ قاضی صاحب ہے مقدمہ شروع ہوا، آپ نے فرمایا بھی اے زرہ جری کہ سفین تو واپس ہو گیا، گم ہو گئی ہے، یہ تیرے نہیں لیا، یہ آتا ہے میری۔ انہوں پوچھا ہو کہنے لگا جی بالکل میری ہے، اتوں لے نہیں کی مطلب گلاں کرے جی میں چلاک لوگ کرتے۔ قاضی نے کیا علی اگر کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے کہ تہاڈی یہ پیش کرو، کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ تہاڈی ہے، پیش کرو، دسو۔ عدالت نے آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ عنہ اور میرا غلام مقمر ایک اس بات کے گواہ نے کہ یہ زرہ میری۔ انہوں نے دیکھی یہ پہچان دے۔ قاضی صاحب نے کیا کہ غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں میرے نزدیک مؤثر نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، اس واسطے کہ غلام تو غلام ہے، اس نو جو آقا آکھے گا وہی آکھے گا، لہذا میں کمر کی گواہی نہیں۔ اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانتا، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانتا، اس واسطے کہ بیٹا بھی وہی آکھے گا جو باپ آکھے۔ اگر کوئی اور ثبوت، کوئی اور گواہ، کوئی اور شاہد تھی نہیں تو پھر زرہ یہودی تھی، اور گواہ کوئی نہیں اور ثبوت کوئی نہیں۔ قاضی نے فیصلہ کر دیتا کہ زرہ یہودی تھی۔ علی مسکرائے، فیصلہ سنیا، دل خیال کیتا کہ الحمدللہ جس بندے نو قاضی لایا ہے ٹھیک ہے، مسکرائے، باہر تشریف لے آئے تو یہودی نے کہا ٹھیک ہے تو جا لے گیا۔ جب اس نے سارا نظارہ دیکھا وہ جانتا ہے کہ یہ کس حیثیت کے مالک نہیں، کہ آپ کتنے بڑے شجاع ہیں، کتنے بڑے بہادر ہیں، اور انہوں کا اختیار کتنا ہے یہ بھی جانتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ زرہ آپ کی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ قاضی آپ کا لایا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ آپ نے فیصلے کو اڈول مان کے مسکرا چلے آ کے جا لے جا، اس وقت خیال آیا کہ یقیناً
یہ لوگ بڑے چنگے نے آپ کو لگا میں کلمہ پڑھا آخیا میں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان کر لو کہ میں تھوڑے کو معافی مانگنا چاہنا صرف آپ کی اس معاملے میں شجاعت کرنے کو اختیار ہے لیکن اس کے باوجود حق نگاہ پہ وہ کام ایک بات کافر آپ مارنے لگے ہیں انہیں کرے ہوں لابے آپ سکے آپ نے انہیں چھوڑ دے بالکل تلوار ہوئے گلے کے کون کی جب وہ چھوڑیا تو فرمایا کہ میں تینوں حق واسطے اللہ کے راہ کے اندر قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن تیرا فعل میری ذات میں مل ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات واسطے تلوار اٹھانا میری تلوار راہ حق چل رہی میری تلوار ہمیشہ اللہ واسطے ہوتی ہے اس وقت جا کے چاہتا یہ شجاعت ہے اس میں آپ کی شجاعت صرف دشمن کا مقابلہ کرنا نہیں اللہ اور علم آپ فرمانے میں علم کی یہ کیفیت آپ فرمانے میں قرآن نالوں میں اتنی محبت اور قرآن کا اتنا علم و فہم کہ اگر میرا کوئی کوڑا گم ہو جائے کوئی یعنی کوڑے کو مراد ہے کوئی عام چیز گم ہو جائے تو میں قرآن ہی چلا دیں اور ایک رکاب دوں دوسری رکاب تک آپ پاؤں رکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم مکمل ہو جائے قرآن حکیم مکمل پڑھ علی نال محبت سے دعویٰ کرنے والے سوچو کیسے کتنا قرآن پڑھے حسین ابن علی نے ثابت کر دیتا نیزے قرآن پڑھ کے اہل بیت کی محبت قرآن کا اہل بیت کی محبت قرآن میں نال ہے اس واسطے جڑا اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے جڑا آخر ہے کہ اہل بیت میں پیار ہے اہل بیت میں محبت ہے وہ قرآن میں محبت ہے وہ قرآن میں پیار کرے وہ دن رات نماز میں پیار کرے شریعت مصطفیٰ میں پیار کرے اللہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے بات تو آپ نے ایک مہاجر نو ایک انصاری کا بھائی بنایا واقعی تاریخ مواقعات مدینہ نہ یاد کر مواقعات مدینہ دنیا حیران ہے کہ کائنات کے اندر کبھی ایسا نظام ایسی چیز نہیں دیکھی سرکار نے کیتا ایک مہاجر کو پکڑیا اور ایک انصاری کے ہاتھ یاترا کے فرمایا کہ تسی بھائی بھائی بنایا دوسرے مہاجر کے ہاتھ میں پکڑیا انصاری کے ہاتھ رکھ کے بھائی اور ایک بھائی چارہ ایسا بھائی چارہ سی کہ انصار نے اپنی جائیداد کو حصہ دے دیا آج کے لوگ اپنے سکے بھائیوں نے حصہ دیتے سوچو اسی ان لوگوں کے منن والے ہاں ان لوگوں کے نام لیوا انہاں نال پیار کرنے والے ہاں جنہاں نے سرکار دے بنائے ہوئے بھائی اس رشتے کو نبھان واسطے باغ چوں جائیداد چوں زمین چوں گھر چوں مال چوں حصہ دے دیتا سانو یہ گل سوچنی چاہیے اسی اپنے بہنوں کو حصہ نہیں اسی بھائیوں کو حصہ نہیں دیتے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کا ہی مال کھا لے افسوس کی بات ہے خدا را اس بات کو سمجھو کہ کسی دے حصے دے نال کوئی بندہ امیر نہیں ہوتا کسی دے کھانے کوئی بندہ نہ امیر ہوتا تو نہ کوئی انہوں بھاگ لگ جائے اسی انہوں نے مننے والے جائیداد چوں حصہ دے دیتا مال چوں حصہ دیتا جب سرکار
بھائی بھائی بنا رہے سن نا، تو مہاجرین کے وچوں صرف حضرت علی کرم اللہ جو کریم رہ کے انصار ختم ہو گئے، بھائی بنتے گئے، یا سرکار رہ گئے، حضور علیہ السلام رہ گئے، یا علی رہ گئے۔ حضور نے علی وال دیکھا، اور علی کا دیکھنا بھی ذہن رکھنا، حضور علیہ السلام کی حدیث فرمایا علی وال دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا علی اپنا ہاتھ اگے کر، علی نے ہاتھ اگے کیا، سرکار نے اپنے ہاتھ میں لا کے کیا تو میرا دین و دنیا کا سبحان اللہ، علی انصار ختم ہو گئے، تو دین و دنیا کے اندر میرا بھائی، اللہ اکبر۔ اور علی کی یہ شان ہے، جو سرکار فتح مکہ ہوئی، بیت اللہ شریف جس کے اندر 360 بت رکھے، کفار میں بت رکھے، کیونکہ علی کی عبادت کعبہ کے اندر ہے، اور بیت اللہ شریف خدا نہ بھریا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی میرے نال آؤ، آج اس گھر نو پاک کر دیں، آج بیت اللہ نو پاک کر دیں۔ دروازہ کھولیا گیا، صحابہ کرام باہر کھڑے نے، 10,000 صحابہ کرام کا جمع کبیر ہے، فتح مکہ ہو گئی، کافر دوڑ گئے۔ حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولیا، بیت اللہ کے اندر حضور داخل ہوئے کہ حضرت علی داخل، بیت اللہ کے اندر دیکھا کے اندر بہت ہی بہت، حضور علیہ السلام نے کول آسا مبارک، آپ نے ایک بہت مقدس بن کے آیا، اپنے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ سنت ادا کی، گرایا ایک اور، پھر دوسرے نے گرایا، تیسرے نے گرایا، وہ گرتے گئے، مٹی سے بڑے ہوئے ہیں، گرتے گئے، ٹوٹتے گئے، بچتے گئے، آپ گراندے گئے، بیت اللہ شریف صاحب آپ گراندے نے، علی کرم اللہ وجہ الکریم انہوں کا ملبہ چاہ جائے بیت اللہ باہر۔ جب چھت کی طرف سرکار نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کچھ بہت بدبختہ نے بہت جڑے سن اوپر لٹکائے ہوئے سن، یا پکے مت لٹکے، یہ اونچے کر کے لٹکائے سن، یہ نہ شاید تو اونچے نے، وہ اپنا والا فلسفہ تھلے والے سارے صاف ہو گئے، وہ اونچے والے گئے، چھت اونچی آئی۔ حضور علیہ السلام نے علی کرم اللہ وجہ الکریم نو حکم دیتا، علی یہ جڑے اتنے ٹنگے نا، یہ میرا آسا لے لو اور میرے کندھیاں تے سوار ہو کے انہاں میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ، انہاں گراؤ۔ اللہ اکبر۔ کائنات نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے کندھیاں تے سوار ہے۔ ایک وہ وقت بھی ہے کہ حسنین کریمین بھی سرکار نے کندھیاں تے سوار، سرکار نے سجدہ لمبا کیا۔ ایک اور وقت بھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کے کندھیاں تے سوار میں اور خدا نو گرائی جا رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے کے سارے خود گرا دیتے گئے اور سارا بابا بار صاحب کے بیت اللہ صاحب سرکار نے اعلان فرما دیتا، اللہ اکبر، کہ آج میں اور علی نے بیت اللہ شریف نو شرک تو پاک کر دیتا ہے، اور قیامت تک بیت اللہ کے اندر شرک نہیں ہوئے، قیامت تک بیت اللہ شریف کے اندر شرک نہیں ہوئے۔ اور تجھے دیکھو پہلے اسی طرح انبیاء کرام
بتاں تو پاک کرتے سن تو بدبخت لوگ مڑ ہوئی ہوئی بت لے آتے، لیکن جدوں دا سرکار نے بیت اللہ شریف نو بتاں تو پاک کیتا ہے، اتنیاں صدیاں گزر گئیاں ہن تو شرک نہیں ہے۔ تو اس واسطے دوستو دعا کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت عطا فرمائے اور قرآن حکیم میں محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔